میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صرف ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز جس نے چھوڑ دی، گویا کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ساری دنیا کے انسان کے قاتل کو جو عذاب ملے گا، اپنے ماں باپ کے قاتل کو جو عذاب ملے گا، جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑنے والے کو وہ عذاب دیا جائے گا۔ میری قوم کو نہیں پتا ہے، آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی، مشہور صحابی، وہ جماعت میں موجود نہیں ہے، فجر کی جماعت میں موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، جانشین دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے فارغ ہو کر اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، وہ اٹھ کر کے آئے تو مصلی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ آج فجر کی نماز تم نے کیوں ترک کر دی اور تم سے فجر کی نماز کیوں چھوٹ گئی؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین، آج میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں نفل نماز پڑھوں، آج رات نفل نماز پڑھنے کا میرا دل چاہتا تھا، میں آدھی رات تک کے نفل پڑھتا رہا، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر میں سو گیا، اس وجہ سے میری جماعت چھوٹ گئی۔ جلسے کی وجہ سے نہیں چھوٹی، مشاعرے کی وجہ سے نہیں چھوٹی، نماز نفل کی وجہ سے فجر کی جماعت چھوٹ گئی، وہ بھی نماز نہیں چھوٹی، صرف جماعت چھوٹ گئی۔ فاروق اعظم نے غصے ہو کر فرمایا کہ تمہارے آدھی رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ تم عشاء پڑھ کے فوراً سو جاتے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سنیوں، اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے حال پہ، اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی آخرت پر رحم کرو، اپنی قبر کی زندگی پہ رحم کرو۔ یہ دنیا کے اندر یہ سب یہیں پر رہ جائے گا، بڑی بڑی باتیں یہیں پہ رہ جائے گی، بڑی بڑی باتیں یہیں پہ رہ جائے گی، بڑی بڑی بڑے بڑے ڈائلاگ یہیں پہ رہ جائیں گے، بڑے بڑے محاورے یہیں پہ رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اللہ اکبر۔ ایک وادی ہے، اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے، ایک وادی اس کا نام وادی لملم ہے، اور اس میں اتنی گرمی ہے، اتنے عذاب ہے کہ اتنے عذاب پوری جہنم میں اور جگہ نہیں، سب سے زیادہ عذاب وادی لملم کے اندر ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو وادی لملم ہے اس میں موٹے موٹے بچھو، اور وہ بھی اتنے موٹے موٹے جیسے اونٹوں کی طرح، اونٹ کی طرح بچھو موٹے نہیں ہوتے، بچھو تو صرف ہاتھ بھر کے ہوتے ہیں یا انگوٹھے بھر کے ہوتے ہیں، بالشت بھر سے زیادہ کبھی بچھو نہیں دکھتے، لیکن اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کی طرح، بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے بچھو ہیں، اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے، یعنی 1 مہینے لمبائی میں انسان جتنا دوڑ سکتا ہے یا گھوڑا جتنا دوڑایا جا سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو ہیں، اور ان کے منہ میں 70 ڈنک ہے، 70 ڈنک، اور ہر ڈنک کے ساتھ ایک زہر کی تھیلی ہے۔ جب وہ کسی کو ایک ڈنک ماریں گے تو 70 سال تک کے وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، 70 سال تک کے وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا۔ یہ کسی جلسے کے ناظم کی لفاظی نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں، یہ کسی مولوی کا قول نہیں، یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کبھی کلام ہی نہیں کیا، بلکہ اس نبی کی عادت کریمہ تو یہ تھی کہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا حضور کلام ہی نہیں کرتے، بلکہ زبان ان کی تھی
नबी कलाम खुदा बंद कुद्दूस का था। वो नबी सच्चे सुच्चे नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो जहन्नम के बिच्छू के मुंह में 70 डंक है, उसमें एक एक डंक में जहर की थैली है, एक डंक मार दे 70 साल तक के जहर घूमता रहे। यहां से लेके वहां तक बैठी हुई मेरी बहनें भी होगी, उनसे पूछता हूं कितना कमजोर जिस्म रखते हो। जिस्म की कमजोरी का आलम यह है कि जो जिस्म मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो जिस्म मक्खी का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो जिस्म अगरबत्ती का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो जिस्म सिगरेट का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जिस्म अल्लाह अकबर, वो जहन्नम की खौफनाक वादी सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं और उसको गरीब नवाज अपने कलम से लिखते हैं कि वादिये लमलम से एक दिन में 70,000 मर्तबा जहन्नम भी पनाह मांगता है। जहन्नम भी 70,000 मर्तबा उससे पनाह मांगता है। ये वादी लमलम है। सहाबे किराम ने जब वादी लमलम का जिक्र सुना, उसके बिच्छुओं का जिक्र सुना, सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वादी लमलम में अल्लाह किन को दाखिल फरमाएगा? मेरे आका ने फरमाया, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज तर्क की होगी, अल्लाह इस वादी लमलम में उनको दाखिल फरमाएगा। जिसके कहने पे अल्लाह को एक माना है, जिसके कहने पे अल्लाह को एक माना है, जिसके कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब मानी है, उस रसूल का फरमान है, सुन्नियों अपने हाल पे रहम करो। नमाज को इतना आसान मत समझो छोड़ना, बल्कि आप ये कहते हैं, अरे हुजूर बख्शवा लेंगे हुजूर। अब मैं कोई तकरीर नहीं करना चाहता, सिर्फ जो मेरे दिल पे चोट लगी है बस वो बात करके बात खत्म करना चाहता। कोई मैं पेशावर, अल्लाह जानता मैं कोई पेशावर मुकर्रर नहीं कि मेरे लिए तकरीर करना जरूरी है, आपने बुलाया तो कोई जरूरी नहीं है। ना मैं कमेटी वालों का पाबंद हूं, ना आपका पाबंद हूं। मैं अपने अल्लाह रसूल के कानून का पाबंद हूँ और आपको सच्ची बात कह के जाना चाहता हूँ। मैं तकरीर नहीं करूँगा, आज बात खत्म करूँगा। दिल की चोट आपके दरवाजे में दिल पे रख के चला जाना है। आप याद रखें, मैं उस गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता कि फजर पढ़, जो नहीं पढ़ते उन्हें तो पढ़ना ही नहीं है, जो पढ़ते हैं वो भी अगर छोड़ दे, मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता। मैं आपके गुनाह को अपने सर, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मैं अल्लाह का बहुत कमजोर बंदा हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मेरे गुनाह का बोझ इतना है कि मैं उसको उठा नहीं पा रहा हूँ। आपके गुनाह का बोझ मैं अपने सर पर क्यों लूं? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कहते हुजूर बख्शवाएंगे हमें, हुजूर बख्शवाएंगे आखिरत में। वल्लाह मेरा भी ईमान है कि हुजूर बख्शवाएंगे। बख्शवाएंगे किसे? उसको तो जरा मुंह तो देखो आईने में। शफाती ले अहलिल कबायर उम्मती, ये मेरा ईमान है। हुजूर का फरमान है कि मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए है। बल्कि मेरे इमाम ने कहा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। लेकिन हुजूर बख्शवाएंगे किसे? और याद रखना, जिसको हुजूर ना बख्शवाएं उसे जन्नत मिल ही नहीं सकती। मैं और आप क्या, खलीलुल्लाह को भी मेरे नबी की हाजत होगी। मेरे इमाम कहते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। मुझे और आप ही को नहीं, इब्राहिम खलील को भी मेरे नबी की हाजत होगी। हम तो मस्जिदें बनाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो काबा बनाया। हम तो बकरीद के मौके पे बकरों की गर्दन पे छुरी रखते हैं। अल्लाह की मोहब्बत में इब्राहिम खलील ने तो अल्लाह की मोहब्बत में एक लौते बेटे की
کی گردن پہ چھری رکھ دی. اللہ اکبر. سنیو غور کرو, جسے خدا نے خلیل بنایا ہے اس کو بھی, ان کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی. جب تک حضور کی نظر کرم نہ ہو وہاں کس کی بگڑی نہیں بنے گی. حضور کی نظر کرم ضروری ہے. اب ہم کہتے ہیں حضور ہمیں بخشوائیں گے, حضور ہمیں معاذ اللہ کیا یہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا کہ ہمیں بخشوانا حضور پر کوئی فرض اور واجب ہے؟ یہ سمجھ رکھا ہے؟ جب تک حضور نہ بخشوائیں کسی کو جنت نہیں ملے گی. لیکن اللہ کے رسول جو بخشوانے والے, قیامت میں صرف ایک ہی سہارا, ایک سہارا قیامت میں ایک ہی سہارا ہے اور وہ حضور کا سہارا. بے شک سبحان اللہ. وہاں تو انبیاء کرام کی کیفیت کیا ہوگی آپ کو ہمیں کیا پتہ ہے. ہم تو یہاں شاعری کرتے ہیں نا کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی. جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹتے ہو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ ہم قوم کے ساتھ چٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی وہ پوری رات رویا کرتے تھے. جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے وہ سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ سب سے بڑے جس کے بچے ہیں کہ ابتدا میں امامت جس کے بچوں کی ہے اور قریب قیامت بھی امامت امام مہدی سجدہ کے بیٹے کی ہوگی. وہ سیدہ فاطمہ بھی پوری رات سجدے میں گزار دی. کائنات میں اتنے اچھے بیٹے کسی ماں کے نہیں ہوئے جتنے اچھے بیٹے سیدہ فاطمہ کے ہوئے. حسن ان کے بیٹے, حسین ان کے بیٹے, زین العابدین ان کے بیٹے, باقر ان کے بیٹے, جعفر صادق ان کے بیٹے, موسیٰ کاظم ان کے بیٹے, علی رضا ان کے بیٹے, امام نقی ان کے بیٹے, سیدنا تقی ان کے بیٹے, حسن عسکری ان کے بیٹے, غوث العظم ان کے بیٹے, غریب نواز ان کے بیٹے, وارث دیوا ان کے بیٹے, بدیع الدین ان کے بیٹے, مخدوم اشرف ان کے بیٹے, اللہ اکبر, سرکاران قلبی ان کے بیٹے, اللہ اکبر. اور جس امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ مہدی بھی سیدہ فاطمہ کے بیٹے. یہ شان ہے سیدہ کی, جس کا بابا بھی بے مثال ہے, جس کی اولاد بھی بے مثال. بیٹے ایسے جسے حسن اور حسین کہا جائے اور بیٹی ایسی جسے زینب کہا جائے. یہ ہے سیدہ, لیکن پوری رات عبادت میں, اور جب سجدہ ختم نہیں ہوتا اور رات ختم ہوتی ہے تو بڑی حسرت کے ساتھ سجدہ مکمل کر کے کہتی ہے اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی, تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. کوئی رات ایسی تو دے مولا جب فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے. جس کے باپ کی جنت ہے وہ پوری رات سجدہ کرے, اور جن کے وضو بھی درست نہیں اور وہ کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں. قیامت کا عالم کیا ہے؟ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت میں کیا ہوگا؟ یہاں جو کر رہے ہو کرو, یہاں جتنی پھپکیاں کر رہے ہو کرو, یہاں جتنی جنت کی باتیں میں بڑی باتیں کر رہے ہو کرو, لیکن قیامت پتہ ہے قیامت کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب احبار سے فاروق اعظم نے کہا اے کعب, میں نے پھر کہا میں تقریر نہیں کرنا چاہتا, وہ جو چوٹ ہے بس اس کو آپ کے دل پہ دے کر ختم کرنا چاہتا. کعب احبار سے کہا کعب مجھے ایسی بات سنا, فاروق اعظم کہہ رہے ایسی بات سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو اور پیدا. حالانکہ ڈرتے اتنا تھے اللہ سے کہ چہرے پہ رو کر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. اللہ کے خوف سے رو کر
آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، اور مزید کعب سے کہتے ہیں کعب ایسی بات سنا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اور پیدا ہو۔ تو کعب احبار نے ایک بات سنائی، وہ بھی سن لے اور بات مکمل کرتے ہیں۔ کعب احبار نے کہا امیر المومنین، میں نے آسمانی کتب میں پڑھا ہے جو گزر چکی کہ جب قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، جہنم کو جب میدان محشر میں لایا جائے گا یوم قیامت، تو اس کے منہ میں 70,000 آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ جیسے جانور کو لگام سے کھینچتے 70,000 آگ کی لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر اس کو لایا جائے گا، اور جب شرارے اٹھ رہے ہوں گے جہنم کی آگ کے شرارے، تو اس آگ کے شراروں کو اور جہنم کی تپش اور حرارت کو دیکھ کر سب کا پتا پانی ہونے لگے گا، سب کی گھبراہٹ اور وحشت بڑھ چکی ہوگی۔ ہم کہتے ہوں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا میرے عزیز۔ انبیاء کرام اللہ کا سامنا کرنے کی اس دن اپنے اندر ہمت نہیں پائیں گے سوائے میرے نبی کے۔ کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے خوف کریں گے، نفسی نفسی سب کی زبان پہ ہوگا، نفسی نفسی۔ ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک بار سبحان اللہ کہو جنت ملے گی، اس کو دیکھو جنت ملے گی۔ میرے عزیز، میرے نبی نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کی کوئی عبادت نہیں۔ آقا نے جس کے بارے میں فرمایا، میں کوئی وہابی مسلک کا آدمی نہیں ہوں، آپ مجھ پہ شک نہ کریں، اور اگر کریں تو آپ کی اپنی طبیعت پر ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہاں کیسی بات کر رہے ہیں، میں کیسی بات کر رہا ہوں؟ ہاں، مسجدوں کو ویران کر دیا اور آپ جنت کے ٹھیکیدار بنے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ مجھے رونا آتا ہے اپنی قوم پر، چندہ دے کر بھی اگر جہنم خرید رہے ہو تو مجھے آپ پر رونا ہی آئے گا نا۔ ہاں، اللہ اکبر۔ کعب احبار کہتے جب جہنم کو لایا جائے گا 70,000 لگامیں ڈال کر لوگوں کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے، لوگوں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، اور لوگوں کا تو کوئی بیان ہی نہیں۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، جب جہنم کا دیکھتا ہوا وہ عذاب اور وہ شعلے ابراہیم خلیل اللہ دیکھ لیں گے تو ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے اللہ آج تیرا ابراہیم تجھ سے صرف اپنے لیے تیری امان چاہتا ہے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ جس نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی، جس نے اللہ کے حکم پر بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا تھا، جس نے کعبہ بنایا تھا، کعبہ جو اللہ کی محبت میں آگ میں کود گیا تھا، اس دن ابراہیم خلیل جیسے پیغمبر اللہ کے خوف سے گھٹنے زمین پہ رکھیں گے، آج میں تیری امان چاہتا ہوں، مجھے امان دے۔ سوچو کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس عبادتیں نہیں، عبادت والے لوگ، بلکہ عبادت تو اپنی جگہ ہے، معصوم لوگ جنہوں نے ایک سیکنڈ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا، وہ ابراہیم خلیل بھی کہیں گے آج امان چاہیے۔ ہمارا کیا حال ہوگا؟ زنا کی اڈوں کو آباد کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ شراب کی اڈوں کو آباد کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پہلا اور آخری امتحان ہوگا، دنیا کے امتحان میں ناکام ہو جاؤ پھر موقع ملے گا امتحان دینے کا، قیامت کے امتحان میں ناکام ہو گئے سیدھا جہنم، اس کے بعد کوئی چانس نہیں۔ فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہوگا۔ سنیو جتنا پچھتانا ہے پچھتا لو، جتنا رونا ہے رو لو، جتنا احساس کرنا ہے کر لو۔ خلیل اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے مجھے امان دے دی اللہ، میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین صرف خلیل اللہ کا یہ حال نہیں ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ وہ جہنم کا عذاب دیکھ کر اللہ سے کریں گے اللہ تو مجھے جو پیار کی باتیں کرتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، کہ
मूसा जरा तू तूर के दाईं तरफ आ ताकि मैं तुझसे प्यार की बातें करूं, सरगोशी करूं। अल्लाह तू मुझसे जो प्यार की बातें करता था ना मेरे मौला, उसी कलाम का वास्ता आज अपने कलीम को, मूसा को तू अमान दे दे। मैं आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। फारूक आजम और रो पड़े। ये नबियों का हाल होगा क़यामत में, ये क़यामत में, ये इब्तिदाई हाल है क़यामत का, मैदान महशर का। फिर कहते हैं काब अमीरुल मोमिनीन ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर जमीन पे रख के अल्लाह से अर्ज़ करेंगे, अल्लाह आज तेरे ईसा को तू अमान दे दे। ईसा सिर्फ अपने लिए अमान चाहता है। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मौला आज मैं मेरी माँ मरियम के लिए भी तुझसे कुछ नहीं मांगता, आज मैं मेरी माँ मरियम के लिए भी तुझसे कुछ नहीं मांगता, तू सिर्फ तेरे ईसा को अमान दे दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मासूम लोग, अल्लाह के महबूब लोग, अल्लाह के बरगजीदा बंदे क़यामत में इस अंदाज से अल्लाह की बारगाह में सुजूद नियाज और आजिज़ी पेश करेंगे और ये उनकी मेराज है। वल्लाह वो कतन जन्नती है, यकीनन जन्नती है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरा अकीदा है जैसे जन्नत का होना यकीनी है वैसे इन बुजुर्ग हस्तियों का जन्नती होना यकीनी है। लेकिन कितनी आजिज़ी, कितना खौफ, कितनी खशियत होगी। अब बताओ खलील ऐसे कर रहे होंगे, मूसा कलीम ऐसा कर रहे होंगे, ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह कह रहे होंगे मौला आज मैं मेरी माँ मरियम के लिए भी तुझसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मैं तुझसे अपने लिए अमान मांगता हूँ। सुन्नियों बताओ उस दिन नबी की चौखट को हम ढूंढेंगे, हुजूर को तलाश करेंगे, हुजूर को ढूंढेंगे। अल्लाह अकबर कर जाने वाले इस नबी के पास, उस नबी के पास, उस नबी के पास जाएंगे, सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मेरे सिवा और किसी के पास जा, और किसी के पास जा, और किसी के पास जा। जन्नत मिलनी कहाँ है? हुजूर के दर से। कहाँ मिलनी है? हुजूर के दर से। हुजूर दे तो मिले, हुजूर ना दे तो कुछ नहीं, बस तबाही है और बर्बादी है, कुछ चलने वाला नहीं वहां पर। हाय हाय, बस मेरी दो जुमले इख्तिताम पे सुन ले। जब हुजूर के पास गए ना, सबकी बिगड़ी बननी कहाँ थी? वही पहला और आखिरी दर, वही पहली और आखिरी चौखट। हुजूर की करम की नजर हो जाए तो बिगड़ी बन जाए। जन्नत सबने वहां से पाना, रहम सबने वहां से पाना, सिफारिश हुजूर ने करना, शफात हुजूर ने करना। लेकिन ऐसे में वो हदीस फिर सुनो, क़यामत की कामयाबी का इन्हिसार मुस्तफा जाने रहमत की नजर करम पर है। और अब वो रसूल वो सिफारिश करे तो अल्लाह बड़े बड़े पापियों को माफ करे। मेरे इमाम कहते हैं एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है। इशारा तेरा उस रसूल के इशारे पे बख्शे जाएंगे। लेकिन वही सच्चे नबी फरमाते हैं जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, वो मेरी चादरे करम से बाहर हो गया। अब सुन्नियों इतना सोचना, दुकान की मोहब्बत में नमाज छोड़ी थी, मकान की मोहब्बत में नमाज छोड़ी थी, दोस्तों की मोहब्बत में नमाज छोड़ी थी, खेल कूद में नमाज छोड़ी थी, मोबाइल गेम्स की वजह से नमाज छोड़ी थी, शादी बियाह के मौके पे नमाज छोड़ी थी, जलसों में आकर आधी आधी रात तक जग जग कर नमाज छोड़ी थी। अब क़यामत में गए हुजूर के पास, आका हम पे भी नजरे करम कर दे। अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, करोड़ बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए कि हुजूर उससे मुंह फेर ले और मुंह फेर कर कहें बदबख्त, क्या तूने मेरा फरमान नहीं सुना था कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, और वो मेरी चादर रहमत से, मेरे जिम्मे करम से बाहर हो गया है। अल्लाह न करे हुजूर मुंह फेर ले, कहाँ जाओगे, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे, कहाँ पर दामन फैलाओगे, कहाँ पे भीख मांगोगे? यहाँ सब करना अच्छा लग रहा है, यहाँ सब सुनना अच्छा लग रहा है, पीर बख्शवाएंगे,
پیر جنت میں لے جائیں گے۔ ارے نماز چھوڑ کر غوث پاک بھی تجھے نہ بخشوائیں گے، کیونکہ غوث پاک تو حنبلی المسلک ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں بے نمازی مر جائے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں دیکھنا کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے سچی سچی باتیں کرو، اچھی اچھی باتیں کرو۔ اگر آپ کے پتہ نہیں آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے، آپ کو چرخاری والوں، اگر میری باتوں کی جو وہ شوخیاں آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ مجھے آئندہ چاہے نہ بلانا، لیکن آپ کی بھلائی کی بات کر جاتا ہوں۔ خدا کے لیے کبھی نماز ترک مت کرنا، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا، اے ابو ہریرہ جو نماز چھوڑ دے تو اس کو اپنے پاس مت بٹھانا، کیونکہ جب جو نماز چھوڑ دیتا ہے مسلسل اس پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ آپ بتاؤ جس پہ اللہ کی لعنت برسے اس کی روزی میں برکت کیسے، اس کے رزق میں برکت کیسے، اس کے کاروبار میں برکت کیسے؟ غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی تو ضائع اور تباہ برباد ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر تمہاری نماز صحیح رہی تو تمہارا سب ہے، اور اگر نماز صحیح نہیں رہی تو تم وہاں برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بربادی سے مجھے آپ سب کو بچا لے۔ میں تو لوگوں سے اتنا کہتا ہوں، ہماری پڑھی ہوئی نماز کا یہ حال ہے، ہماری پڑھی ہوئی نماز کا یہ حال ہے۔ اگر اللہ ہماری پڑھی ہوئی نماز کا حساب لے لے تو ہم اللہ کو جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ نہ ہمارا وضو درست ہے، نہ غسل درست ہے، نہ رکوع درست ہے، نہ سجود درست ہے۔ پڑھی ہوئی نماز کا حساب نہیں دے سکتے۔ جس نماز کو کبھی ہم نے پڑھا ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب ہم کیسے دیں گے؟ اس لیے اپنے حال پہ رحم کرو۔ اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اور میری گزارش ہے یہاں سے جانا، جن کی عشاء باقی ہے پہلے عشاء پڑھنا، اور فجر پڑھنے سے پہلے خدا کے لیے مت سونا، اور آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی نماز ترک نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی پھر کبھی آؤں گا تو پھر تقریر کروں گا، تقریر آج نہیں پھر کبھی تقریر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی دی، وہ بھی اس شرط پر کہ 12 بجے سے پہلے مائک دو گے تو تقریر کروں گا۔ اس وقت بھی اگر اس وقت بھی اتنا لیٹ کیا، 1:45 اور 2 بجایا، تو میں پھر کہتا ہوں، کیونکہ میں آپ سے کوئی نذرانہ طے کر کے نہیں آیا، میں اکاؤنٹ میں ڈلوا کر نہیں آیا کہ مجھے بولنا تقریر کرنا مجھ پہ ضروری ہے۔ واللہ العظیم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لوگ مجھے نظر پیش کرتے ہیں تو میں اس کو گننا بھی درست نہیں سمجھتا، طے کرنا تو دور کی بات۔ اس لیے آپ کا میں پابند نہیں ہوں۔ اگر آپ کو برا لگے تو میری بات معاف کرنا۔ کمیٹی والوں سے کہتا ہوں آئندہ بلانا تو مجھے وقت پر اس وقت مائک دینا جب لوگوں کی فجر کی نماز خطرے میں نہیں ہو، پھر انشاءاللہ بیان کروں گا، آپ سنیں گے۔ ویسے بھی بیان آپ اتنا اچھا سن چکے ہیں کہ آپ کو کسی دوسرے بیان کی اب ضرورت نہیں ہے۔